السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہمیں فراہم کردہ مواد سے ملا، سورہ ملک کی فضیلتیں۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس مواد کی بنیاد پر سمجھیں کہ بھئی اس سورہ سے جڑی خاص باتیں کیا ہیں، خاص طور پر جو احادیث میں اس کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کے حوالے سے ملتی ہیں۔ آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ ساری معلومات ہمیں حدیث سے مل رہی ہیں، وہی اس سورہ کی قدر و قیمت واضح کرتی ہیں۔ ہمارا مقصد بس ان نکات کو جو ذرائع میں ہیں صاف صاف بیان کرنا ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے جو بات بہت زیادہ سننے میں آتی ہے اور مواد میں بھی بہت نمایاں ہے، وہ ہے قبر کے عذاب سے حفاظت کا معاملہ، ہے نا؟ روایات کہتی ہیں کہ جو شخص ہر رات اسے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ واقعی یہ ایک آپ کہہ لیں بہت بڑا پہلو ہے، اور شاید اسی وجہ سے جیسا کہ مواد میں بھی اشارہ ہے، اس سورہ کا ایک نام المانع بھی بتایا جاتا ہے، یعنی روکنے والی، بچانے والی، یہ عذاب کو روکتی ہے۔ المانعہ، روکنے والی۔ جی، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ دیکھیں اس کی آیات میں اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہت کا ذکر ہے۔ اس پر غور کرنے سے انسان کا اللہ پر یقین بڑھتا ہے، توکل مضبوط ہوتا ہے، اور یہ چیز خود گناہوں سے ایک طرح کی ڈھال بن جاتی ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ صرف عذاب سے نہیں بلکہ شاید اس کے اسباب سے بھی حفاظت کا اشارہ ہے۔ اچھا، اور اسی سے جڑی ایک اور خاص بات ہے شفارت کی، یعنی سفارش کرنا۔ مواد کہتا ہے کہ یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ جی ہاں، اور یہ سفارش یہ صرف قبر تک یا عالم برزخ تک محدود نہیں ہے۔ روایات کے مطابق تو قیامت کے دن بھی، جب ہر کسی کو مدد کی سخت ضرورت ہوگی، یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں کھڑی ہوگی۔ یہ اگر آپ بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی امید دلانے والی بات ہے جو احادیث میں ملتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور ایک اور اہم بات جو مجھے مواد میں نظر آئی وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل۔ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ یہ دونوں تلاوت فرماتے تھے۔ یہ تو خود اس کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف آپ سمجھیں الفاظ کا دہرانا نہیں تھا، اس میں ایک گہری حکمت ہے۔ سونے سے پہلے، جو خود ایک چھوٹی موت کی طرح ہے، اس وقت اللہ کی کائنات پر حکمرانی، اس کی تخلیق، زندگی اور موت کا حقیقت، ان چیزوں پر غور کرنا جو اس سورہ کے بنیادی موضوعات ہیں، یہ دل و دماغ کو اللہ کی طرف لاتا ہے۔ اس طرح کا غور و فکر ایمان کو تازہ کرتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط بناتا ہے۔ یہاں البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کو ہم زندگی میں کیسے اتاریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ ملک صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا، اس پر غور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یعنی یہ جو فائدے بیان ہوئے ہیں ان کا تعلق صرف تلاوت سے نہیں بلکہ اس کے پیغام کو سمجھنے سے بھی ہے۔ بالکل، مواد بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، اس سورے میں اللہ کی عظمت ہے، کائنات کی نشانیاں ہیں، پرندوں کا اڑنا، زمین کا قائم رہنا، پھر موت اور زندگی کا فلسفہ۔ یہ سب چیزیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور شاید یہی غور و فکر ہے جو اس سورے کی حفاظتی تاثیر کو، اس کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سورہ ملک ہمارے ذرائع کے مطابق ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ہاں، خلاصہ یہی ہے کہ احادیث کی روشنی میں سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، المانعہ اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی سفارش کرنے والی ہے، شفاعت، اور قیامت میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی تلاوت خاص طور پر رات کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے، جیسا ہم نے بات کی، کہ یہ فضیلتیں صرف الفاظ ادا کرنے تک محدود نہیں ہیں۔ مواد کا اشارہ یہی ہے کہ اصل فائدہ اس کے پیغام کو سمجھنے میں ہے، اس پر یقین رکھنے میں، اور اپنی سوچ اور عمل کو اس کے مطابق ڈھالنے میں ہے۔ جی بالکل، اور آخر میں ایک نقطہ شاید چھوڑ جانا چاہیے سوچنے کے لیے کہ کس طرح اس سورہ میں بیان کردہ کائنات کی نشانیوں، زندگی اور موت کی حقیقتوں پر غور کرنا براہ راست اس کے ان حفاظتی فائدوں سے جڑتا ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔
یہ جو تعلق ہے نا کہ اللہ کی عظمت کو سمجھنا کیسے انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے، یہ خود ایک گہری سمجھ کا دروازہ کھولتا ہے۔